اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بزدلی دکھائیں، ان کا بھاگنے کا ارادہ ہوا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس دو گروہ سے مراد ایک بنی سلمہ تھے جن کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ تھے جن کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں گروہ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی منافقین کو لے کر بھاگا تو ان کا بھی دل ہوا کہ ہم بھی بھاگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہ تھیں، اور تمہاری تعداد 313 تھی۔ اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی کیونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی، تو غیبی مدد حاصل ہوئی۔ اور یہاں فتح کے بعد تمہیں یہ تکلیف اس لیے پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اس درے کو مت چھوڑنا، تو 40 افراد سے یہ لغزش ہو گئی کہ انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے وہ درہ چھوڑ دیا۔ انہیں یہ یاد رہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس سے مراد تھی جب تک جنگ جاری ہو۔ اب جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں، تو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو اس میں تا قیامت مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ہمیں غیبی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں، اچانک وہ حملہ کر دیں۔ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، وہ کرم فرمائے گا، تو 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیا اور تم ثابت قدم رہے تو یہ تعداد 5000 تک ہو جائے گی۔ چنانچہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے عطا فرمائی، بشرا لکم، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور آئندہ تم کبھی بھی دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشان نہ ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے ہے، اس کی طرف سے ہے۔
وہی حقیقی مدد دینے والا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اللہ ہی پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے۔ 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد واپس پلٹ جائے۔ تو 70 گرفتار ہوئے، 70 ہلاک ہوئے اور باقی ناکام ہو کر فرار ہوئے غزوہ بدر کے اندر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا ان پر عذاب کرے، فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی جو کافر غزوہ بدر سے فرار ہوئے، ان میں سے کچھ کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے گا، اور کچھ وہ ہیں جو کفر پر قائم رہیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع مکمل ہوا، اور اس میں تا قیامت مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ ہر موقع پر صبر سے کام لو، تقوی اور پرہیزگاری سے کام لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تمہیں فتح و نصرت ملے گی اور غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج مسلمان ان باتوں پر کاربند ہو جائے تو زوال عروج سے بدل سکتا ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن دن بدن ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دن بدن ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہوتی جا رہی ہے۔ دن بدن مسلمان قرآن پاک کے راستے سے ہٹتا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے، اور مسلمانوں کو پھر اپنا کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور دشمنان اسلام قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ خاص طور پر شام کے لیے، عراق کے لیے، افغانستان، کشمیر اور فلسطین کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔